السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ آج کی کہانی ہے چڑیل کا غصہ۔ سب کی فرمائش پر آج بڑی مشکل سے پکنک کا پروگرام طے ہوا تھا، کیونکہ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں مگر پکنک پر جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج تو گھر میں بڑا ہی شور شرابہ ہوا اور آخر کار ابو کو پکنک کے لیے منا ہی لیا۔ اب امی کو پکنک کی تیاری کی فکر تھی۔ امی نے رات ہی کو ساری چیزیں تیار کی اور ٹوکری میں ڈال کر رکھ دیں تاکہ صبح نکلنے میں دیر نہ ہو جائے۔ صبح جلدی جلدی سب اٹھے، پکنک کے لیے گھر سے نکل گئے۔ سارا دن خوب پکنک منائی، خوب مزے کیے اور امی کے منع کرنے کے باوجود جھاڑیوں میں گھس گھس کر خوب چھپن چھپائی بھی کھیلی۔ اب تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ واپسی کے وقت سبھی تھکے ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی سب نے نہا کر کپڑے بدلے اور سونے کے لیے بستر پر چلے گئے۔ رات کو عاطف کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سرہانے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ عاطف نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو ڈر کر فوراً آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس کے سرہانے ایک عجیب سی شکل کی عورت کالا لباس پہن کر کھڑی ہوئی تھی۔ عاطف نے اسے ڈراؤنا خواب سمجھ کر فوراً سے اپنی کروٹ بدلی اور دوبارہ سو گیا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے عاطف کی امی نے بچوں سے پوچھا، کیوں بچوں، کل پکنک کا مزہ آیا نا؟ تو عاطف کا چھوٹا بھائی اور بہن دونوں نے اچھل اچھل کر کہا، بہت مزہ آیا۔ مگر عاطف کچھ خاموش تھا۔ اسے رات والی عورت کا خیال آ رہا تھا، لیکن عاطف خاموش رہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے کے لیے گئیں تو دیکھا کچن میں تو ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے اور چینی کا ڈبہ زمین پہ الٹا پڑا ہوا تھا۔ امی نے کچن میں ہی بچوں کو آوازیں لگائیں، ادھر آؤ، یہ سب گند کس نے مچایا ہے؟ مگر عاطف اور اس کے بہن بھائی تو خاموش کھڑے تھے۔ انہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی امی نے انہیں خوب ڈانٹا اور دھمکی دی کہ آج کے بعد آپ لوگوں کو اب کبھی بھی پکنک پر نہیں لے کر جائیں گے۔ بچے بلا وجہ کی ڈانٹ سن کر بہت پریشان تھے کہ انہوں نے تو کوئی شرارت بھی نہیں کی، تو پھر یہ سب کس نے کیا؟ بچے اپنے کمرے میں بیٹھے اپنا ہوم ورک کرنے لگے کہ ابو آئے کمرے میں اور آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یہ میری شرٹ کو کس نے کاٹا ہے؟ اور ابو نے اپنی کٹی ہوئی شرٹ بچوں کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگے، جس بچے نے بھی یہ شرارت کی ہے نا، مجھے بتا دے، ورنہ میں سب کو سزا دوں گا۔ اب عاطف کو وہ رات میں نظر آنے والی عورت یاد آئی۔ اس نے اپنی بہن اسما سے پوچھا، اسما، کل رات تم نے کمرے میں کسی کو دیکھا تھا؟ تو اسما نے حیرت سے عاطف کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے ایک کالے کپڑوں والی عورت دیکھی تھی؟ اب تو عاطف کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اور ایک دم بولا، اچھا تم نے بھی کالے کپڑوں والی عورت دیکھی تھی؟ اب تو دونوں دوڑ کر امی کے پاس گئے تو دیکھا امی ابو سے باتیں کر رہی تھیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کوئی کالے کپڑوں میں عورت میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابو بھی پریشان بیٹھے سن رہے تھے کہ عاطف اور اسما نے بھی جا کر رات والی عورت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اب سب کو بات سمجھ آ چکی تھی کہ گھر میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے۔ ابو خاموشی سے اٹھے اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ عاطف نے بھی ابو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اب ابو نے سارے کمروں میں اذان دینی شروع کر دی اور سارے کمروں میں اذان دینے کے بعد ابو نے سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائی اور خود باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو کے ساتھ مسجد کے امام صاحب گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے گھر میں آ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، گھر کی چیزیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ کبھی کچن کے برتن گرنے لگ جاتے، کبھی الماریوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے اور کپڑے باہر آ کے گرنے لگتے۔ عاطف، اسما اور اس کا چھوٹا بھائی امی کے ساتھ لپٹ کر کھڑے تھے۔ گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور زور سے خود ہی بند ہو گیا۔ اب امام صاحب نے سر اٹھایا اور بچوں کی طرف دیکھا جو بہت ہی سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ امام صاحب نے بچوں کو اپنے پاس بلایا، ان پر قرآن پڑھ کے دم کیا
اور پیار سے سمجھایا کہ کھیلتے وقت جھاڑیوں میں نہ جایا کرو. اس طرح اللہ کی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ تنگ ہوتی ہے اور پھر وہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے گھروں میں آ جاتی ہے. اب بچوں اور امی ابو کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی. سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور آئندہ کے لیے جھاڑیوں میں گھس گھس کر چھپن چھپائی کھیلنے سے توبہ کر لی. کیوں بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ اور سبق آموز بھی تھی. تو پھر جلدی سے لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.